حج اور قربانی کے حوالے سے تین بہت ہی اہم اور قابل غور واقعات ہمیں یاد رکھنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں ریکارڈ کروائے ہیں۔ سب سے پہلا، حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دینا۔ دوسرا، اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں تنہا چھوڑ کر واپس چلے جانے کا حکم۔ اور تیسرا، کعبۃ اللہ بنانا، وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں پر کسی انسان کا کبھی گزر ہی نہیں ہوا، یا شاید ہوتا بھی ہوگا تو کوئی مہینے 2 مہینے کے بعد ہوتا ہوگا، لیکن اس کا بھی کوئی اتنا ثبوت نہیں ملتا۔ اب یہ تینوں احکام ظاہر کی آنکھ سے دیکھیں اور ایک عام انسان کی آنکھ سے یا سوچ سے اس کو غور اور فکر کرنے کی کوشش کریں تو ہر انسان یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو عام انسان ہو، پیغمبر نہیں بلکہ عام انسان ہو۔ وہ یہ اللہ سے سوال کرتا کہ یا اللہ، میرا بیٹا مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، میں اس کو کیسے قربان کروں؟ پھر دوسرا حکم آتا ہے کہ جی اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کر آؤ۔ پھر ہمارے جیسا عقل مند آدمی یہ پوچھتا اللہ سے کہ یا اللہ، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں کھانے پینے کے لیے، میں اپنی بیوی بیٹے کو جو مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں میں وہاں پر کیسے چھوڑ کر آؤں؟ اور تیسرا، ایک اللہ کا گھر بنانا کہ جہاں پر لوگ آئیں گے اللہ کا حج کرنے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے، وہاں پر کیوں بنائے ہوں جہاں پر کوئی آ ہی نہیں رہا؟ آپ مجھے حکم دیں میں کسی شہر میں، کسی قصبے یا کسی گاؤں کے قریب بناؤں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہو تاکہ ان کے لیے سہولت ہو۔ لیکن انہوں نے یہ سوال نہیں پوچھے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور وہ اللہ کی مصلحت کو اور اللہ کی حکمت کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اب اگر ہماری زندگی کا یا ہماری جو سوچ ہے یا اپروچ ہے قرآن کی طرف اور اللہ کے اسلام کی طرف اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان میں ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو اصل میں غیر ضروری ہوتے ہیں یا ان کا صحیح وقت نہیں آیا ہوتا۔ بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ مجھے پہلے اس کو سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد میں تجزیہ کروں گا اپنے حالات کا، اپنے واقعات کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کر کسی حکم پر عمل کروں گا۔ مطلب یہ کہ ہمارا جو اللہ پر کے حکم پر ماننے کا جو طریقہ کار ہے وہ مصلحت پر مبنی ہے۔ اگر ہماری فیور میں ہوا تو ہم مان لیں گے، اگر ہماری فیور میں یا ہماری طبیعت کے ساتھ میچ نہ کیا تو ہم اللہ سے کہہ دیں گے کہ یا اللہ، یہ ہماری استطاعت سے باہر ہے، اس لیے ہم یہ حکم نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم کی جو سنت ہے اللہ کے لیے قربانی دینے کی، اس کی ہمیشہ پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس انسان کی قربانی کو قبول کرے جو سچے دل سے اور مخلصی کے ساتھ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، چاہے وہ جان ہو، مال ہو یا اپنی پیاری اولاد ہو۔